آئی تھنک ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ حسینہ واجد ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ایبسینشیا میں. اور یہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھی، یہ ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ تھی. ان کی ہسٹری بڑی زبردست ہے. پہلی بار 1996 میں پرائم منسٹر بنی، لیکن اصل جو ان کا دور شروع ہوا وہ 2008 دسمبر میں ہوا جب عوامی لیگ نے الیکشن جیتا. پھر اس کے بعد 4 سکسیسو الیکشن جیتتی گئیں. اگرچہ 2 الیکشن اس کے اندر وہ تھے جن میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، انکلوڈنگ جو 2024 کا الیکشن تھا. ان کا ریکارڈ اتنا خراب تھا ہیومن رائٹ ابیوزز کا کہ ایک زمانہ آیا جب امریکہ نے سینکشن کر دیا ان کی ایلیٹ پیراملٹری فورس کو، ان کی کوئک فورس بٹالین تھی اس کو، 7-8 افسران اس وقت کے پریزنٹ اینڈ پاسٹ کہ جی وہ ہنڈریڈز آف ڈسپیئرنسز میں مصروف ہیں. لیکن انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ 15 سال ایبسلیوٹ طاقت کے ساتھ تھی. پھر جولائی کے اندر ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے. ایک جاب کوٹا رکھا ہوا تھا بنگلہ دیش میں ان لوگوں کے ڈسینڈنٹس کے لیے، ان کے وارثان کے لیے، جن کو بقول ان کے 1971 کی جو ان کی آزادی جنگ تھی پاکستان سے، اس کے اندر جنہوں نے حصہ لیا. اس سے بڑا ریاکشن آیا. جولائی میں شروع ہوتا ہے اور ایک خاتون جس کا 15 سال سے ایبسلیوٹ ہولڈ، الزام یہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا، سینکڑوں کو اغوا کر دیا گیا. ان لیس دین 30 days 5 اگست کو وہ ایک ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتی ہیں اور بھارت بھاگ جاتی. اور آج ان کی ایبسینشیا میں سزائے موت آن 2 counts، ان کی جائیداد کی ضبطی. اس وقت ان کے فارمر جو ہوم منسٹر ہیں ان کو بھی سزائے موت، جائیداد کی ضبطی. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس سے کوئی سیکھتا ہے کچھ؟ شاید اس ریجن میں یہ سبق سیکھنے والے ہوں کہ جتنی مرضی طاقت ہو، اگر ایک وقت تک اگر آپ لوگوں کا خیال نہیں کریں گے، ملک کی مشکلات نہیں دیکھیں گے، تو نو میٹر کیا آپ نے لیجسلیشن کی ہو، کیا آپ کی طاقت پہ گرپ ہو، جاتے ہوئے نکلتی نہیں ہے. 15 سال اور 15 دن سے بھی کم عرصے میں وہ حکومت نکل گئی. اینی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کانٹروورشل ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بن گئی ہے، اس نے جب اپنا کام شروع کر دیا. آپ کو یاد ہے جب یہ کورٹ بنی اور اس پہ احتجاج بہت ہوا تو 2 سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج مسعود علی شاہ صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا، جسٹس عطا منلہ نے ریزائن کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا نے ریزائن کر دیا، اور مخدوم علی خان جو فیڈرل لا کمیشن کے ہیڈ تھے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. خیال یہ تھا کہ اور بھی کچھ ریزگنیشنز آئیں گے. طلال چودھری نے تو کہہ دیا اور ریزگنیشن بھی آئیں گے، لیکن ہوا نہیں. آج کچھ ہلچل نظر آئی. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور 2-3 اور ایک سندھ کا ایک لائرز الائنس بھی بنا ہے. انہوں نے کچھ باتیں شروع کی ہیں کہ تحریک چلے گی اور ہم نہیں مانتے 27ویں کو. اور بیرسٹر علی صاحب بھی بولے، ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا. 2 طریقے ہوتے ہیں جب اس قسم کی سچویشن آئے جہاں آئین کی پاسداری کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑے. 2 قسم کی اس وقت سچویشن ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور استعفیٰ دینے کے بعد موومنٹ چلائیں اور جوڈیشری کی بحالی کی کوشش کریں. دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کے کوشش کریں بحالی کی اور کوشش کریں کہ آپ جہاد اپنی جو ہے سسٹم میں رہ کے کریں. وہ بھی بڑا آنریبل طریقہ ہے. جو نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. چپ کر کے بیٹھنا ایک طرح سے آپ سارے پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ سب کھڑے ہوئے نا لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں سب سے بڑی بار ہے. وہاں پہ بھی بڑی اس پہ ابھی تک ریاکشن آیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں اجتماع سے تقریر کر رہے تھے. دیکھنا یہ کہ کیا یہ موومنٹ بن سکتی ہے، کیا اس موومنٹ میں کوئی جان ہے. جو ریزگنیشن ایکسپیکٹڈ تھے ججز کے وہ کیوں نہیں آئے، اور یہ جو ججز پر سارا ڈال رہے ہیں علی ظفر صاحب، کیا وکلا بھی اگر وہ ان ججز کورٹس کو کنٹروورشل سمجھتے ہیں تو ان کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس. تھینک یو عقیل آنے کا آپ کا. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ لائر بھی رہے عمران خان کے، ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے تھے، اب یہ نہ یہ ان کو مانتے ہیں نہ وہ ان کو مانتے ہیں.